اپنایا اس کو میں اور آپ بھی اس کے شکار ہوئے تو میں اس کا I completely and utterly condemn the state brutality that was on display today. ہر پاکستانی کا حق ہے. We have human rights. ان میں سے ہمارا حق ہے کہ ہم جمہوریت میں حصہ لیں. ہمارا حق ہے کہ we have the right to freedom of assembly. We have the right to freedom of speech. کوئی ایمرجنسی میجرز اسلام آباد میں لاگو نہیں تھے. کوئی سیکشن 144 نافذ نہیں کیا گیا تھا. آج صبح ہم یہاں سے نکلے, میں نے کوئی کال نہیں دیا تھا, لیکن جیسے خبر میں آیا کہ میں نیب جا رہا تھا تو میرے چند کارکن جو یہاں موجود تھے یا یہاں سے نزدیک تھے, میرا ایم این ایز جو کہ یہاں ہیں because we're in session, had decided to accompany me. Now قانون میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کو اکمپنی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا ساتھی پرامن طریقے سے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کے elected members of both houses were today attacked by the government of Mr. Imran Khan. Force was used against peaceful citizens. I don't even say peaceful protesters because they weren't protesting. اس سے پہلے آپ نے حملہ کر لیا, واٹر کیننز استعمال کیے گئے, ٹیئر گیس استعمال کیا گیا, لاٹھی چارج ہو. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے لیے کوئی نیا چیز نہیں ہے. ہم اس قسم کی ہتھ کنڈوں سے ڈرتے نہیں ہیں, نہ اپنے اصولوں سے پہ کمپرومائز کریں گے, نہ ہمارا نظریہ پہ کمپرومائز کریں گے. آپ اپنا جو آمرانہ طریقہ کار ہے, جو اعجاز شاہ صاحب کا پرانا طریقہ کار ہے, وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اور یہ سو کالڈ جمہوریت میں نہیں ہونا چاہیے. جب جمہوریت ہوتا ہے تو ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا جمہوری حق استعمال کریں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ پورا ایک سازش پہ اتر آئے ہیں کہ وہ اس ملک کے ہر ادارہ پر قبضہ کرے, وہ ون پارٹی رول نافذ کرے. ہر فارم آف ڈسینٹ, چاہے وہ ایک چھوٹا سا بلاگر ہو یا صحافت جرنلسٹ ہو یا کوئی سول سوسائٹی کا ممبر ہو یا کوئی سیاستدان, جو بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور جیسے کہ ملک کے عوام کو محسوس ہو رہا ہے کہ خان نے تبدیلی کا دعویٰ پر دھوکہ دیا ہے, کہ خان عمران سے یہ حکومت چل نہیں پا رہا, یہ نااہل ہے, یہ نالائق ہے, ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ ملک چلا سکے. ہمارا معیشت برباد ہو رہا ہے, ہمارے مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ہمارا بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. تو اپنا نالائکی, اپنا نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ اس قسم کے سازشیں شروع کرتے ہیں, اس قسم کا ایکسٹریم فورس استعمال کرتے ہیں. بوڑھے, عورتیں, بچے کے خلاف جو تشدد آج کیا گیا, میں اس سارا ویڈیو فوٹیج کا ریکارڈ منگوا رہا ہوں, اور سارے قانونی آپشنز جو ہے ہمارے پاس ان کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. جہاں تک آج میرا نیب کی پیشی ہے, ہمارا نیب کے بارے میں
نیب ایز این انسٹیٹیوشن اسٹرکچرلی نیب پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ادارہ جو مشرف نے بنایا یہ کالا قانون ہے، جیسے ہر آمر کا قانون کالا قانون ہوتا ہے، یہ بھی کالا قانون ہے۔ یہ ادارہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا کیس میں رول آف لا، اسٹینڈرڈ پریسیڈنس استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمارا انڈر آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو دا فیئر ٹرائل انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب اعتراضات کے باوجود ہم ہر ادارہ کو ہمیشہ، جب شہید بی بی بھی کینگرو کورٹس کے سامنے پیش ہو رہی تھی، وہ کینگرو کورٹس کہتی تھی مگر جاتی تھی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنز بنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے بنیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان رول آف لا کے مطابق چلے، برا لا ہو یا صحیح لا ہو، ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اور میں آج اس کیس میں پیش ہوا جس کمپنی کے بارے میں مجھے سوال کیا جا رہا ہے، اس کمپنی کا شیئر ہولڈر مجھے بنایا گیا تھا جب میں ایک بچہ تھا، جب میں اسکول جاتا تھا۔ جب صدر زرداری صدر پاکستان بنا، اس کو اپنا جو آفیسز آف پروفٹ ہے اس سے استعفیٰ دینا پڑا، تو اس لیے مجھے اس کمپنی کے آفس بیئرز میں شامل کیا گیا۔ لیکن میں کبھی بھی نہیں، کسی بھی بزنس میں نے کبھی بھی کوئی انوالومنٹ نہیں کی، اور یہ بات جو ہے سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے، اور اسی بنیاد پہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ مجھے گھسیٹا گیا ہے اس کیس میں، اور سوال کیا کہ کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہے ان کا نام اس میں ڈالا گیا۔ ڈسپائٹ دیز ریزرویشنز میں آج گیا نیب میں، جو میں ان سے تقریباً 20 منٹ ہمارا انٹریکشن ہوا، انٹرویو ہوا، اور جو سوال میں کا جواب میں وہاں دے سکتا تھا میں نے دیا، لیکن اس لیے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی میں کوئی ڈے ٹو ڈے انوالومنٹ نہیں رکھی، تو پھر نیب نے مجھے ایک کویسچنیئر دیا تاکہ میں اپنے لائر سے مشورہ کر کے اس کویسچنیئر کا جواب دے سکوں۔ تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی میں اس کویسچنیئر کا جواب بھی دوں گا نیب پہ۔ میں یہ بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ہمارا اتنے سارے اعتراضات ہیں، ہم ہمیشہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، آمر کا بنایا ہوا قانون ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جمہوری پسند سیاسی جماعتیں جو کہ رول آف لا کو فالو کرتے ہیں، جو آئین کو فالو کرتے ہیں، یہ اعتراضات کے باوجود ہم یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھگت رہے ہیں۔ اسی کیس میں جہاں چیف جسٹس صاحب نے وہ لفظ استعمال کیے، اس کا ریٹن آرڈر میں لکھا کہ دا کاؤنسل، اور یہ ہے کاؤنسل جو کہ پروسیکیوٹر ہے، ہیز کنسیڈیڈ دیٹ دا مٹیریل relating to Chief Minister Murad Ali Shah and Bilawal Bhutto Zardari needs to be re-examined to arrive at the correct conclusion. So, جب کہ یہ کیسز کو میں نیب میں جانا، اس کے تفتیش ہونا بھی سپریم کورٹ کے ایک آرڈر تھا، اور اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یہ بھی سپریم کورٹ کا ایک ڈائریکشن تھا۔ اس بات پہ میں نے آج نائب والے سے پوچھا کہ آپ نے کیا عمل اپنایا ہے، واٹ ہیو یو ڈن سو فار ٹو کمپلائی ود دس،
Unfortunately, I didn't get any comprehensive response, and I've decided to send them the written order. It is unfortunate کہ جو چیزیں ہمارے خلاف سمجھا جاتا ہے اس پہ پورا کا پورا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، لیکن جو انسٹرکشنز ریوزٹ کا ہے to arrive to the correct conclusion after maliciously maligning me, those steps have not been taken to this date. اور میں بس اس فیکٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ ڈبل سٹینڈرڈز کا سسٹم فیس کرتے آ رہے ہیں، آج بھی فیس کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم کل بھی باعزت بری ہوئے اور انشاءاللہ آج بھی باعزت بری ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ ہمارا نیب کا اسٹرکچرل ایشوز ہے اس کے خلاف. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی رویے سے جب آپ اپنا کیپٹل کو ایک وار زون بنا دیتے ہو، آپ اپنا پیسفل سٹیزنز کے خلاف یہ حرکتیں کرتے ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلاتے ہو، جب نیب اور ایف آئی اے کو آپ ہر بزنس مین اور ہر بیوروکریٹ کے پیچھے بیچتے ہو، تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتا ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے آپ کا معیشت پہ. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس وقت اس ملک میں نہ کوئی بیوروکریٹ نہ کوئی بزنس مین کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کیوں کام کرے؟ انہوں نے دیکھا کہ لاہور کے پروفیسرز کے ساتھ، یونیورسٹی چلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ لاہور کے ڈاکٹرز، لاہور کے ہاسپٹلز چلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو آج جب ان کے پیچھے نیب اور ایف آئی اے بھیجے گی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تو پھر خوف پھیلتا ہے معیشت میں، اس سے آپ کا پورا معیشت بیٹھ جاتا ہے. جب آپ کا ملک میں a country of 200 million people, صرف 2 million people pay taxes, then you can't call the 198 million people that you have been unable to bring in your tax net چور، ڈاکو، کرپٹ. ان کا بھی بزنسز ہے، حلال بزنسز ہے، اور وہ چل رہے ہیں. اس حکومت نے اس ملک کا زیادہ تر جو بزنس مین ہے، بیوروکریٹس ہے، 80% کو چور قرار دے دیا. اور اس وجہ سے آپ کا معیشت جو ہے وہ اٹھ نہیں رہا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو قدم، جو رویہ اس حکومت کا ہے، یہ وہی رویہ ہے جو مشرف کا تھا. اگر آج اسلام آباد کا یہاں صورتحال ہے تو پھر یو کین اونلی امیجن کہ فاٹا میں کیا ہو رہا ہے، جہاں آپ لوگ ساتھ نہیں ہو ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے، دوسرا ویو دینے کے لیے، پورا ملک کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا. وی کین اونلی امیجن واٹ از ہیپننگ. اینڈ نوید قمر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں اسپیکر سے مطالبہ کیا تھا کہ قانون کہتا ہے کہ if a member of the National Assembly has been arrested, the Speaker has to be informed and the Speaker has to inform the members of the House. That process has not been followed and we do not know why. That is illegal. اس لیے میں پھر کل بھی مطالبہ کیا، آج بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ علی وزیر صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ساتھ وزیرستان کا، اس کا پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیا جائے تاکہ فرائیڈے کے سیشن میں وہ آ سکے اور اپنا موقف دے سکے. ملک کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نارتھ وزیرستان میں. ہمارا آج میرے اسلام آباد سے female MNAs have been arrested. They've been attacked.
outside of custody and inside of custody. I demand their release immediately. I demand to know whether the Speaker was informed in accordance to procedure. And if they are not released, I demand their production orders before the National Assembly of Pakistan. Female MNAs को आपने रमजान के महीने में इस तरीके से जब वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मदीना का रियासत है. मदीना के रियासत में आप रोजा में खवातीन पे हमला कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो. मैं जितना मैं इस पे मजम्मत कर सकता हूं वो कम होगा. ये पुराने जो एजाज शाह के तरीके हैं, आमिराना तरीके हैं, वो वापस आ रहे हैं. वो ब्लैकमेल के थ्रू हर इदारा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. ये जमहूरी पसंद जजेस को, जो जजेस रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, उन पे भी हमला कर रहे हैं. उनके खिलाफ भी साजिशें चल रहे हैं और खान की हुकूमत उनको कोर्ट से निकाल के अपनी ही सिलेक्टेड जजेस भेजना चाहता है. NAB as an institution, I have 1,000 reservations. The conduct of NAB chairman as an individual, particularly when it comes to those interviews to Mr. Javed Chaudhry, I expressed my reservations and I'm still considering my options. लेकिन जो तमाशा हमारे सामने हुआ था इस वीकेंड, दैट मैंने पहले भी आपको कहा था, शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये दबाव से नैब को चला रहे हैं, धमकी से नैब को चला रहे हैं, और इस वीकेंड पे वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आए. ये उसी साजिश का हिस्सा है. दे आर नॉट हैप्पी कि नैब उनका 99% काम कर रहा है. वो चाहता है कि नैब पूरा का पूरा उनका हर ओहदेदार वो भी सिलेक्टेड हो. वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो भी उनसे सिलेक्टेड हो. वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो उनसे भी सिलेक्टेड हो. वो चाहते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी सिलेक्टेड हो. हमें ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी ऐलान किया था कि हम ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे. जिस तरीके से हम फाटा से लेके कराची तक, कराची से लेके बलोचिस्तान तक देख रहे हैं कि हमारा जमहूरियत पर हमला हो रहा है, हमारा इंसानी हकूक पर हमले हो रहे हैं, हमारे मुआशी हकूक पे हमले हो रहे हैं. खान रियासत को इस्तेमाल कर रहा है अपने मुखालिफिन के खिलाफ. मैं समझता हूं कि जमहूरी जो सियासतदान है, जमहूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन पे फर्ज है कि वो बाहर निकले और इस मुल्क के अवाम को बताए कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत उनके हक छीन रहे हैं, हजब कर रहे हैं. हम पहले भी पाकिस्तान की जमहूरियत का दिफा करते आ रहे हैं और हम आज भी करने के लिए तैयार हैं. लेकिन it is unfortunate that after so much blood has been spilled, so many lives have been lost, so much progress has been made, we're now looking at a Pakistan that is not much difference to the Pakistan we saw in 2006 when Pervez Musharraf was a dictator in charge. آپ سب کا شکریہ. میں آپ کا سوال جس طرح آپ نے فرمایا کہ چیئرمین نیب کے وہ جو کنڈکٹ تھا ان کا ذاتی تھا، لیکن مجھے ایک یہ بات بتائیے کہ جب آپ ایک آئینی عہدے پر ہوتے ہیں تو کوئی بھی آدمی آئینی عہدے پر یا سرکاری عہدے پر ہو تو اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں رہتی، وہ عوام کی ہوتی ہے. تو اس پر اتنی بڑی پیپلز پارٹی کی جماعت کس طرح وہ کر سکتی ہے کہ اس کو ذاتی عمل قرار دے کر آپ اس کو بالکل الگ کر سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک میں ہر سازش دیکھا. ہم نے کلیرین وائٹ کا سازش دیکھا، لیکن ہم نے اصولاً اس میں سیاسی فائدہ تو تھا، لیکن کبھی ایک دفعہ بھی ہم نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا.
اور اسی طریقے سے ہم نے بہت سی سازشیں دیکھی ہیں اور ہمارے لوگوں نے یہ ویڈیوز بھی دیکھے، آڈیٹرز بھی دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے سازش نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کا انٹرویو، کنٹروورشل انٹرویو، ہم سمجھتے نہیں دینا چاہیے انٹرویو، لیکن دے دیا، آ گیا. اس میں ایک دو لائنز ہے جو بڑے انٹرسٹنگ ہے، جو پورا اپوزیشن کا شروع سے موقف تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ شروع ہوتی ہے نیب سے اور ختم ہوتی ہے نیب سے، یا اگر کھڑی ہے آج وہ نیب کی وجہ سے. تو جب آرٹیکل میں کہا جاتا ہے کہ اگر میں حکومت کے الائز اور حکومت کے نمائندے کے کیسز کو کھولتا ہوں تو حکومت گر جائے گا، اور دو دن بعد وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ کے چینل سے یہ خبر آتا ہے، تو میں نے کافی سازشیں دیکھے ہیں. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ کالا ہے اور انویسٹیگیشن ضرور ہونا چاہیے. عمران خان پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، ان کے اسپیشل اسسٹنٹس جو کہ ہٹے ان پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اگر ہٹایا تو اتنا تو مان لیا کہ وہ انوالو تھا نا، ورنہ کیوں ہٹایا؟ تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ اعجاز شاہ کا پرانا طریقہ کار ہے. ہمیں مشرف کا دور یاد ہے، جیسے مشرف کے دور میں مشرف نے ججز کو نکالنا تھا، اسی طریقے سے مشرف کی باقیات کورٹ سے ججز کو نکالنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے how we deal with the situation. But leaving this personal issue aside, ہمارا جو ہمیشہ سے اسٹرکچرل کرٹیسزمز ہے اس ادارے کے، وہ اپنی جگہ قائم. شاکر سرنگی یہ فرمائیں کہ ایک تو آپ نے مطالبہ کیا علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا، کیا علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے کوئی درخواست بھی پیپلز پارٹی اسپیکر کو دے گی، اور شمالی وزیرستان میں ڈائیلاگ کے لیے یا سالسی کے لیے کوئی رول پلے کریں گے؟ تھینک یو. جہاں تک پروڈکشن آرڈر کی بات ہے، میں مطالبہ کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے آپ کے سامنے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے فار سم ریزن 2 دن چھٹی دیا ہے نیشنل اسمبلی کو ان دا مڈل آف دا ویک. تو میں فلور پہ یہ بات نہیں کر سکتا ہوں، تو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ اس تک پہنچے کہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر فل فور ہونا چاہیے. جہاں تک ڈاکیومنٹری پوزیشن ہے لکھنے کے لیے، وہ ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از outrageous and the speaker must explain himself کہ how was a member of his house arrested and he not informed in accordance to the rules, whatever the reasons. And آج بھی جو ہمارے خواتین MNAs کو arrest کیا گیا ہے، I would want to know whether the speaker was informed. سر اسی سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ کی پارٹی ایک آج پروٹیسٹ نہیں تھا، پروٹیسٹ بن گیا. ایک کام کے لیے جا رہے تھے، نیب میں پیشگی کے کارکن آئے، ان کو روکا گیا. اسی طرح آپ نے وزیرستان اور پھاٹا کی بھی ایگزامپل دی کہ وہاں پہ ایک ساری چیز ہوئی ہے، اس پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں، ساتھ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے. لیکن ایک دوسرا بیانیہ یا دوسری سائڈ ہے، اس کی طرف آپ بات نہیں کر رہے. کون سا دوسرا آپ بتائیں؟ میں سر بات کرتا ہوں. کیا پیپلز پارٹی آپ کا اس میں قصور نہیں بنتا کہ آج اس ملک میں پھاٹا میں اس علاقے میں جو ریپرزینٹیشن آئی ہے وہ نیشنل جو پارٹیز تھی ان کی نہیں رہی، وہ لوگ آگے آئے جن کی تلخی پڑی ہوئی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہ ہمارا ہی قصور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمزور کروایا گیا. ہم نے ہی اپنے ہی قیادت کو پہلے پھانسی دبایا، پھر ہم نے ہی اپنے ہی قیادت کو بم دھماکے میں ہرایا. پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو کہ اس ملک کا واحد وفاقی جماعت ہے، شروع سے لے کے اس دن تک ایک سازش کے تحت کٹ کیا جا رہا ہے، محدود رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا بائی پروڈکٹ یہ ہے، جب ریاست، جب دہشت گرد، جب موجودہ ڈکٹیٹر ایک سابق وزیر اعظم، وفاقی لیڈر، گلوبل لیڈر کو شہید کر دیتے ہیں، اسیسنیٹ کر دیتے ہیں،
تو وہ ویکیوم آ جاتا ہے، وفاقی لیڈرشپ کا ویکیوم آ جاتا ہے، اور پھر بچے نکلیں گے، اپنی سیاست کریں گے، ان کا بھی حق ہے، لیکن ان میں وہ تربیت نہیں ہوگا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں تھے۔ ہمارے کارکن میں یہ تربیت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہمیں سکھاتی تھی۔ ہمارے جلوس میں مشرف کے دور میں بھی یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کا نعرہ اٹھتے تھے، لیکن شہید بی بی وہ لیڈر تھی جو اٹھ کے کہہ سکتی تھی اپنے کارکنوں سے کہ یہ نعرہ نہ لگائے۔ میرے والد کو پھانسی دیا گیا، میرے 2 بھائی کو شہید کیا گیا، مگر یہ نعرہ نہ لگائے۔ وہ واحد لیڈر تھی جو آپ نے دیکھا شہید ہو گئی، اب کون روکیں گے؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ کے 2 MLAs کا یہ اطلاع ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ آگے دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے طور پہ کیا اس کی وہ انویسٹیگیشن کی ہے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا، وزیرستان میں کیا ہوا۔ یہ دوسرا بڑا معصوم سا سوال ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت یا ایک سوال بھائی آپ چوز کریں، فرسٹ ون جہاں تک وزیرستان کا سوال ہے، میں اپوزیشن میں ہوں، میں انفارمیشن سیکنڈری سورسز سے لے رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کیوں غائب ہے، وزیر اعظم کیوں غائب ہے؟ Why is the Minister of Communications as opposed to the Minister of Interior, Minister of Defense briefing the National Assembly? ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا، اور اس لیے کہ unfortunately جو censorship ہے اس ملک میں، وہ confusion is being spread through the media. Therefore it is important for there to either be a parliamentary commission or a judicial commission to get to the facts as to what actually happened. But in the short term, an elected MLA is missing. There are various accusations floating around that. But an elected MLA is missing. The Speaker has not informed the House where and why that MLA has been arrested. So we have to ensure that rule of law, agar rule of law mere pe ho raha hai, to wahan bhi rule of law ho, aap pe bhi ho raha hai, wahi rule of law ho. We have to follow rule of law. خیبر سے اس وقت بلاول صاحب یقیناً آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم خود اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ بذات ہم جتنے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو گھوڑے کی طرح ہمیں وہ لگایا ہوا ہے وزیرستان کی ایشو پہ۔ جس طرح آپ نے بات کی، ہم اپنی طرف سے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، پختونوں کی طرف سے آپ کو بڑا ڈیسیشن مل رہا ہے جس وقت بہت بڑے پختون لیڈر اس وقت موجود ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا بھی آپ کو پوری سچویشن کا پتہ بھی ہوگا، اس وقت وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہمارے پختون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہم دوسرا بنگلہ دیش کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیونکہ سارے صحافیوں کو پتہ ہے، لیکن یہ بھی ہمیں ایک طرف لگا ہو، لیکن ایک تو میں لائک ٹو اسٹارٹ بائی I heard کہ آپ کا چینل سے کوئی رپورٹر اریسٹ ہوا، تو اس کا مذمت میں کرتا ہوں۔ رپورٹنگ از ناٹ اے کرائم، freedom of speech is not a crime, being a journalist is not a crime, asking questions is their job, is their responsibility, it's not a crime. I immediately demand the release of an arrested journalist by Mr. Imran Khan's government. آپ نے ایک بڑا مشکل سوال پوچھا ہے مجھ سے کہ پہلے بنگلہ دیش بنا تھا، کیا آج کچھ ایسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے کافی کچھ دیکھا ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وفاق جو ہے وہ قیامت تک پاکستان رہے انشاءاللہ تعالی۔ ملکوں کو ساتھ رہنے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف ایتھنیسٹیز، مختلف لوگوں کا ایک طریقہ کار اوور دی ایئرز جو کہ پورا دنیا نے مان لیا ہے، وہ ہے جمہوریت۔ جب ہر پاکستانی کا اس کا حق حاصل ہو، ووٹ کرنے کا، بولنے کا ہر حق حاصل ہو، جمہوریت ہو، تو وفاق مضبوط ہوتا ہے۔ جب سب کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے یا فاتح سے تعلق رکھے یا زمان پاک سے تعلق رکھے، سب کے لیے ایک ہی نظام ہو، تو وہ ملک طاقتور ہوتا ہے۔
ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جب ہم نے جمہوریت پہ کمپرومائز کیا، جب ہم نے 1 یونٹ میں برابری پہ کمپرومائز کیا تو ملک کو نقصان ہوا، بنگلہ دیش بنا. اور آج لوگ سوال پوچھ رہے ہیں because ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا پارلیمانی جمہوری اسلامی جمہوری نظام جو 1973 کانسٹیٹیوشن تھا وہ خطرہ میں ہے. عوام کے معاشی حقوق خطرے میں ہیں، عوام کے جمہوری حقوق خطرے میں ہیں، عوام کے انسانی حقوق خطرے میں ہیں. تو عوام ان باتوں پر پریشان ہے، اور لوگ جو ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ ان کو یقین پریشان ہوں گے کہ پہلے اگر بنگلہ دیش بنا تھا تو آج کون سا اور کتنے دیش بن سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جمہوریت رہے گا، جب تک ہمارا وفاقی پارلیمانی اسلامی نظام جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان دی، قائد اعظم کا ویژن تھا، جب تک یہ نظام ہے، جب تک ہمارا جمہوریت ہے، تب تک اس ملک کوئی خطرہ نہیں. آپ اس کے بعد احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ کے احتجاج کا کیا عمل ہوگا، کیا شکل ہوگی، اور آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ سے آپ دیکھیں گے عید کے بعد. ایک تو یہ بتائیے کہ احتجاج کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیز ایک پیج پر ہیں، کیونکہ کچھ جماعتوں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید وہ پوری طرح ساتھ نہیں ہوتی. دوسرا جو APC بلادی تھی اس کے لیے کچھ تھینک یو. دیکھیں جہاں تک پارٹی سے ہم نے تو پہلے سے اعلان کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، اور اسی سلسلے میں ہم احتجاج کریں گے، آواز اٹھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل پوزیشن کیا ہے، کہ اگر کنٹرولڈ میڈیا ہے، اگر آپ کو فل فیکٹس اینڈ فگرز نہیں مل رہا ہے تو آپ کو خود جانا پڑتا ہے عوام کے سامنے اور بتانا پڑتا ہے کہ ملک کے اصل صورتحال یہ ہے، معاشی صورتحال یہ ہے، IMF کے سامنے کون سے کمپرومائزز کیے گئے ہیں، عالمی دنیا کے سامنے کون سے کمپرومائزز کیے گئے ہیں عمران خان کی حکومت سے. تو ہمارا جو احتجاج ہے، جو عوامی رابطہ مہم ہوگا، وہ عید کے بعد ہوگا. جہاں تک APC کی بات ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ عید کے بعد ہوگا، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. سو ڈیٹس اور سب کچھ وہ اس طرف سے سیٹ ہو جائے گا. قربان بلوچ اور پھر ریحان، قربان بلوچ احتجاج بدلنا شروع ہوگا. کیا احتجاج یہ حکومت تبدیل کرنے کے لیے ہوگی، وقت سے پہلے انتخابات کے لیے ہوگا، یا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہوگا؟ پوائنٹ کیا؟ دیکھو، ہم اپنے حقوق کے لیے، ہمارا انسانی حقوق، ہمارا جمہوری حقوق اور ہمارا معاشی حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں. ہم کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، اور ویسے ہی یہ حکومت خود گر رہا ہے. سنا ہے کہ مینگل صاحب سوچ رہا ہے کہ بجٹ پہ ووٹ نہ کرے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ریحان سید، ہم نیوز سے سر حکومت کا جو رد عمل آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سوالوں کا جواب نہیں دیتے ان کے. آپ کون سا رد عمل آیا ہے حکومت کی طرف سے؟ حکومت تو ہر پوائنٹ پہ یو ٹرن لیتا ہے، تو کون سا پہ میں امید کروں. ہم نے جب بھی سوال پوچھا گیا جواب بھی دیتے ہیں، اور ہمارے پاس جواب بھی ہے، ہم کالس پہ بھی فیس کر رہے ہیں، نیب کو بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن جو خان صاحب ہے، جو علیمہ خان ہے، جو علیم خان ہے، جو جہانگیر ترین ہے، جو باقی سر مشرف کے باقیات ہے، وہ تو فیس نہیں کر رہے ہیں. اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوگلا نظام تو what happened to دو نہیں ایک پاکستان. اگر سندھ میں اور کہیں بھی پاکستان میں کسی بھی مل اونر کا بے نامی اکاؤنٹس حرام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مل بھی بند ہوگا، وہ جیل جائیں گے، JIT بنے گا، ISI انویسٹیگیٹ کرے گی، پورا منی ٹریل منگوائیں گے، سب کو سب انوالو ہو جائیں گے، تو پھر سب کے لیے یہی نظام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مل اونر اگر امیر ترین PTI سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کا بے نامی اکاؤنٹس حلال، ان کے لیے نہ JIT، نہ ISI کا انویسٹیگیشن، نہ کوئی نیب کی پیشی، نہ کوئی کورٹ کا پیشی. تو یہ دیکھو، خان صاحب نے خود کہا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان،
اس پہ بھی یو ٹرن. لاسٹ کوشچن عارف سید عارف حسین کیپٹل ٹی وی سے میرا تعلق ہے. آج نیب کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا سخت اسٹانس ہے اس پر جو ہے پیپلز پارٹی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے؟ اور اسی کے ساتھ بھائی میں ایک سوال ون ایٹ اے ٹائم پلیز. جہاں تک نیب کا روایت تھا میں نے پہلے بھی کہا ہمارا اسٹرکچرل کرٹیسزم ہے آف دس انسٹیٹیوشن. پرسنلی جو لوگ تھے جہاں میرا انٹرویو ہوا وہ بڑا صحیح طریقے سے ہمارا 20 منٹ کے اندر انٹریکشن ختم ہوا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں ان کو obviously responsible. I can't hold them responsible for the pressures and everything else. APC سے پہلے پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے آصف علی زرداری کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے؟ مجھے پیپلز پارٹی تو ہمارا پیدائش سے لے کے آج تک دباؤ دیا جا رہا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوا تو آج بھی کامیاب نہیں ہوگا. ہمارا جو اصولی موقف ہے 18th امینڈمنٹ پہ, NFC ایوارڈ پہ, جمہوریت پہ, وہ آپ کے سامنے ہے اور ایسے ہی رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.